السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ اندلس کا نجومی۔ کئی صدیاں گزریں، ایک مورکوم کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام ابو حفظ تھا۔ وہ سلطنت غرناطہ پر حکمران تھا۔ وہ ایک ایسا عظیم فاتح تھا جس نے مہماتی زندگی چھوڑ دی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں اس نے نئے ملک فتح کیے اور قتل و غارت گری میں مصروف رہا، لیکن اب بڑھاپے میں وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے آرام طلب تھا اور سست بھی، اور اب وہ اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں سے چھینی ہوئی دولت کے سہارے اپنے کارناموں کی تعریفیں سنتا رہے اور آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرے۔ لیکن ہوا یوں کہ اب اس کو اپنے نوجوان رقیبوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جن میں وہ نوجوان شہزادے شامل تھے جن کے دل شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ ان نوجوان شہزادوں کی تمنا تھی کہ وہ اس بوڑھے بادشاہ سے اپنے بزرگوں کی زبردستی چھینی ہوئی دولت کا حصہ واپس لیں۔ ان کے علاوہ اب اس کے دشمنوں میں اس کے پڑوسی علاقوں کے ایسے حکمران بھی تھے جو بوڑھے بادشاہ کے جوانی میں کیے ہوئے ظالمانہ سلوک کا شکار ہوئے تھے اور اس کی کمزوری کے زمانے میں بغاوت کر کے انتقام لینا چاہتے تھے۔ بادشاہ اب اپنے چاروں طرف دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور چوکے غرناطہ کے چاروں طرف ویران اور ناہموار پہاڑ تھے جن کی وجہ سے دشمن کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس لیے ابو حفظ کو بہت چوکنا اور ہوشیار رہنا پڑتا تھا کہ نہ جانے کب اور کس طرف سے حملہ ور اس کے پائے تخت میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے بادشاہ نے حفاظت کی خاطر پہاڑوں پر دفاعی قلعے تعمیر کرا دیے تھے اور پہاڑوں سے داخل ہونے والے مقام پر پہرے دار مقرر کر دیے تھے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ رات کو روشنی اور دن میں دھوئیں کے ذریعے سے کسی بھی دشمن کی آمد کے بارے میں ضروری اطلاع پہنچائیں۔ بادشاہ اس خطرے سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں اس کے ہوشیار دشمن اس کی تمام احتیاطی تدبیروں کو ناکام بنا کر شہر میں داخل ہو کر قتل و غارت گری کریں اور مال غنیمت کے ساتھ قیدیوں کو لے کر پہاڑوں میں روپوش نہ ہو جائیں۔ اس طرح ایک امن پسند اور بوڑھا فاتح زیادہ سے زیادہ بے چینی اور مصیبت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابو حفظ ان تمام پریشانیوں میں گھرا ہوا فکر مند تھا کہ ایسے میں ایک بوڑھا عرب نجومی اس کے دربار میں پہنچا۔ اس کی سفید داڑھی ناف تک لٹکی ہوئی تھی اور بڑھاپے کی تمام نشانیاں اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ اس بڑھاپے کے باوجود اس نے مصر سے یہاں تک کا فاصلہ پیدل طے کیا تھا، اور اس طویل سفر میں اس کا سہارا صرف وہ لاٹھی تھی جس پر قدیم مصری زبان میں کچھ الفاظ کندہ تھے۔ اس کی شہرت دربار تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اس کا نام ابن ایوب تھا۔ وہ بچپن میں مصر آ گیا تھا، جہاں اس نے اس زمانے کے حالات کے مطابق مصر کے مذہبی پیشواؤں کی زیر ہدایت سلفی علم اور خاص طور پر جادو میں خاص مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے زندگی کو طویل کرنے کا راز بھی سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 200 سال سے زندہ تھا۔ زندگی کو طویل تر بنانے کا راز اسے بڑی عمر میں معلوم ہوا، ورنہ وہ اپنے بالوں کی سیاہی کو ہمیشہ قائم رکھتا اور اس کے چہرے پر جھریاں کبھی ظاہر نہ ہوتی۔ تمام بوڑھے انسانوں کی مانند جو علاج کے سلسلے میں طبیبوں کے مشوروں کے محتاج رہتے ہیں، بادشاہ نے بھی اس عظیم المرتبت بوڑھے کا استقبال شاندار انداز میں کیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس بوڑھے عالم اور طبیب کو محل میں ٹھہرائے، لیکن اس نجومی کی خواہش کے مطابق اس کے قیام کے لیے اسے غرناطہ کی پہاڑی کے پاس ایک غار میں ٹھہرایا گیا۔ یہ وہی پہاڑی علاقہ تھا جہاں بعد میں الحمرا کے شاندار محلات تعمیر کیے گئے۔ بادشاہ نے غار کو وسعت دی تاکہ وہ ایک وسیع اور شاندار ہال کی صورت اختیار کر سکے۔ بادشاہ نے اس وسیع ہال کی چھت میں کنویں کی طرح دائرہ نما سوراخ بھی بنوایا تھا تاکہ نجومی اس سے رات اور دن آسمان پر ستاروں کی رفتار کا جائزہ لے سکے۔ اس ہال کی دیواریں تصویر نما مصری تحریروں کے ساتھ ساتھ خفیہ علامتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ ستاروں کی شکل اور نشانیاں بھی تھیں۔ اس ہال میں اس نے بہت سی ایسی خفیہ چیزیں فراہم کی تھیں جنہیں غرناطہ کے بہت ہی ماہر دستکاروں نے اس کی ہدایت کے مطابق بنایا تھا، مگر اس کی خفیہ خصوصیات کا علم صرف اسی کو تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں نجومی بادشاہ کا بڑا ہی رازدار اور قریبی مشیر بن گیا۔ بادشاہ تمام ہنگامی حالات اور پریشانی میں اس سے مشورہ طلب کرتا۔ بادشاہ ابو حفظ ایک بار اپنے پڑوسی حکمرانوں کی بے انصافی کی مذمت کر رہا تھا
اور اپنی اور اپنے دشمنوں کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے چوکنا رہنے کی پریشانیوں اور بے چینی میں رہنے کا ماتم کر رہا تھا۔ جب بادشاہ خاموش ہوا تو نجومی نے کہا، اے بادشاہ، جب میں مصر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے مناظر قدرت کی پرستش کرنے والی ایک راہبہ نے بصرہ میں ایک پہاڑ پر ایک عجیب و غریب شے بنائی جو وادی نیل میں بھی دور سے نظر آتی تھی۔ یہ ایک بچڑے کا مجسمہ تھا اور اس پر ایک کوے کی تصویر بنائی گئی تھی، اور یہ دونوں مجسمے پگھلے ہوئے تیل سے بنائے تھے، اور وہ اپنے محور پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کبھی ملک پر حملے کا خدشہ ہوتا تو وہ بچڑا حملہ ور کی طرف مڑ جاتا تھا اور کوا کائیں کائیں کرنے لگتا تھا۔ اس طرح شہر کے رہنے والوں کو خطرے کا پتہ لگ جاتا اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ دشمن کس سمت سے حملہ کر رہا ہے، اور شہر والے عین وقت پر دشمن کے خلاف کارروائی کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے۔ ابو حفظ نے کہا، ایسا ہی بچڑا اور کوا میرے ملک کو بھی دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے میں کتنا عظیم مددگار ثابت ہوگا۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے سے حملہ کرنے والوں پر نگاہ رکھے گا، اور کوا خطرے کی صورت میں بر وقت بتا سکے گا۔ اللہ اکبر! ان کی وجہ سے میں اپنے محل میں محفوظ رہ سکوں گا اور آرام کی نیند سو سکوں گا۔ نجومی بادشاہ کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا، اور جب بادشاہ اپنی حیرت کا اظہار کر چکا تو بولا، جب فاتح عمرو اللہ اس سے راضی ہو مصر فتح کرنے کی مہم ختم کر چکا تو میں قدیم ڈاکوؤں کے دستے میں شامل تھا، تاکہ میں ان کی مذہبی رسومات اور ان کافروں کی تقریبات کا علم حاصل کر سکوں جن کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے۔ ایک دن میں دریائے نیل کے ساحل پر بیٹھا تھا اور ایک بوڑھے پادری سے گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک اس پادری نے مصر کے پہاڑوں پر مخروطی میناروں کی طرف اشارہ کیا جو صحرا کے قریب و جوار میں فلک بوس پہاڑوں کی طرح ہیبت ناک نظر آ رہے تھے، اور کہا کہ مرکزی مخروطی مینار کے درمیان میں مزار ہے، اس میں ایک کمرے میں اس سب سے بڑے پادری کی ممی رکھی ہے جس نے اس کی نگہداشت پر ساری عمر گزار دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ شاندار کتاب دفن ہے جس میں جادو کے فن کے تمام راز لکھے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اہرام مصر کی تعمیر کرنے والوں تک پہنچی۔ اس کا علم صرف اسی کو ہے جو تمام علوم اور اشیاء کو جاننے والا ہے۔ جب میں نے مصری پادری کے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں اس کتاب کو حاصل کرنے کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ میں کامیاب اور سرکاری سپاہیوں کی فوج کا کمانڈر تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے مقامی مصریوں کو ساتھ لے کر میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور مستحکم اور مضبوط بنیاد کو توڑ کر اس مینار کے اندر پوشیدہ راستے تک پہنچ گیا۔ اس خفیہ راستے پر چل کر میں ایک چکردار اور خوفناک بھول بھلیا میں پہنچ گیا۔ آخر کار میں اس مخروطی مینار کے مرکزی مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں قبریں تھیں اور جہاں بہت پرانے زمانے سے سب سے بڑے پادری کی ممی پڑی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی کتاب علم مدفون تھی۔ میں نے ممی کے تختوں کو توڑا اور کپڑے کی پٹیوں کی کئی تہوں کو کھولا، اور آخر کار وہ قیمتی کتاب اس کے سینے پر رکھی ہوئی دیکھی۔ میں نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے کتاب کو پکڑا اور پادری کی ممی کو اندھیرے میں چھوڑ کر ٹٹولتے ہوئے مخروطی مینار سے باہر نکلا۔ اے ابن ایوب، ابو حفظ نے حیرت سے کہا، تو تو ایک عظیم سیاح ہے اور تو نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن یہ تو بتا کہ مصر کے ان مخروطی میناروں اور اہرام کے رازوں اور پر اسرار کتاب علم سے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں یہی تو ہے بادشاہ سلامت۔ اس کتاب کے مطالعے سے مجھے جادو کے تمام رازوں میں مہارت حاصل ہوئی، اور اب عقل و دانش اور روح کی مدد سے وہ قدرت حاصل ہو چکی ہے کہ میں اپنے تمام منصوبوں کو مکمل کر سکتا ہوں۔ پوری دنیا کے طلسم میرے لیے آسان ہے اور میں طلسم سے جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اے ایوب کے دانش مند بیٹے، ابن حفظ چیخا، کیا تمہارا طلسم پہاڑوں پر تعمیر شدہ میناروں اور سرحدوں پر متعین چوکی داروں سے بھی زیادہ مفید ہے؟ تم میرے تمام خزانوں کے بدلے میں مجھے ایسا تحفظ دے دو کہ میں دشمنوں کے حملوں سے خود کو بچا سکوں۔ یہ سن کر وہ نجومی بادشاہ کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ اس نے شاہی محل پر ایک بہت بڑا مینار تعمیر کرایا جو اباسین کی پہاڑیوں سے زیادہ اونچا تھا۔ یہ مینار مصر سے لائے ہوئے اہرام مصر کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مینار کے اوپری حصے پر ایک چوکور ہال تھا جس میں ایسی کھڑکیاں نصب کی گئی تھیں جو پرکار کے ہر نقطے پر کھلتی تھیں، اور ہر ایک کھڑکی کے سامنے ایک میز رکھی گئی
جس پر شطرنج کی بساط کی طرح نقلی پیادوں اور شہ سواروں اور طاقتور بادشاہ کے پتلے اور بورڈ کھڑکی کی سمت میں حرکت کرتے تھے۔ یہ پتلے لکڑی کے تھے۔ ان تمام میزوں پر آئینے جو سائز میں چھوٹے بڑے تھے نصب کر دیے گئے، جس پر پرانے زمانے کے لوگوں کی صورتیں نقش کر دی گئی تھیں۔ اس ہال کو ہمیشہ ایک پیتل کے دروازے سے بند رکھا جاتا تھا اور اس دروازے پر لوہے کا قفل ڈالا جاتا تھا اور اس قفل کی چابی بادشاہ کے قبضے میں تھی۔ مینار کی چوٹی پر تانبے سے بنایا ہوا ایک گھڑ سوار کا مجسمہ تھا جو ایک مہور پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کے ایک بازو میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ جو عمودی حالت میں اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ اس گھڑ سوار کا چہرہ شہر کی طرف تھا، جیسے کوئی چوکیدار نگرانی کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی دشمن نمودار ہوتا تو وہ شکل اس کی طرف پھر جاتی تھی اور اس کے نیزے کی سطح بھی بلند ہو جاتی تھی، جیسے کہ وہ حملہ ور پر حملہ کر رہا ہو۔ نجومی نے اس طلسماتی کام کو ختم کیا تو ابو حفظ نے اس طلسم کو آزمانے کے لیے اپنی بے قراری کا اظہار کیا اور بڑے جوش سے تمنا کی کہ کوئی دشمن حملہ کرے۔ اس کی تمنا جلد ہی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو چوکیدار نے، جو پہاڑ کی بلندی پر متعین تھا، اطلاع دی کہ مینار پر پیتل کے گھڑ سوار کا رخ ایل درا کے پہاڑوں کی جانب مڑ گیا ہے اور اس کے نیزے نے لوب نامی درے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خبر سنتے ہی ابو حفظ نے فوجی نقارہ بجانے کا حکم دیا تاکہ گرناتا کے تمام باشندے ہوشیار ہو جائیں۔ اے بادشاہ، نہ اپنے شہریوں کو بے آرام کر اور نہ ہی اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے تیار کر، کیونکہ تجھے دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تمام ملازمین کو یہاں سے ہٹا دے اور مینار کے پوشیدہ حال میں چل۔ ابو حفظ بوڑھے ابن ایوب کا سہارا لے کر مینار کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ انہوں نے تانبے کے دروازے کے قفل کو کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ لوب کے درے کے سامنے والی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ اس طرف نجومی نے کہا، دیکھو خطرہ اس جانب ہے۔ بادشاہ سلامت اس طرف آئیے اور اب میزوں کا کمال دیکھیے۔ بادشاہ شطرنج کی بساط کی جانب بڑھا جس پر لکڑی کی پتلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت بہت ہی حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ وہ تمام پتلیاں حرکت میں آ گئیں۔ تختے پر لکڑی کے گھوڑے اچھلنے لگے اور تمام مصنوعی سپاہی اپنے ہتھیاروں سے حملہ کرنے لگے۔ نقارہ بجنے کی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ہتھیاروں کے چلنے کا شور اور گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ پھر شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں سنائی دیں۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت سنیے، آپ کے دشمن ابھی تک میدان میں موجود ہے اور وہ دور کے پہاڑوں کے دروں سے لوب کے درے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ان دشمنوں میں خوف و ہراس پھیلا کر انہیں شکست دینا چاہتے ہیں تو جادو کا بٹن دبا دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ حملہ کرنے والے دشمنوں کا قتل عام ہو تو پھر دوسری جانب کا بٹن دبا دیں۔ بادشاہ کے چہرے پر غضب کی لہر نظر آئی اور اس نے نیزہ اپنے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا اور میز پر پھینک دیا۔ اس نے کہا، اے ایوب کے بیٹے، میرا خیال ہے کہ دشمن کا خون بہایا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جادو کے نیزے کو لکڑی کی پتلیوں میں گھسا دیا۔ اس پر وہ لکڑی کی پتلیاں بے جان ہو کر گر گئیں اور پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ نجومی نے بڑی مشکل سے ایک دوسرے سے لڑنے والے دشمن بادشاہوں کو روکا اور پھر بادشاہ اور نجومی مینار سے نیچے اترے اور انہوں نے چند جاسوسوں کو لوب نامی درے کی طرف حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ جاسوسوں نے واپسی پر بتایا کہ عیسائیوں کی فوج نے سائرہ کے مرکز سے حملہ کیا تھا، لیکن ان میں خود پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کرنے لگے اور باہمی قتل و غارت گری کے بعد وہ سرحد چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ بادشاہ کو اس خبر سے بے حد خوشی ہوئی اور ابو ایوب کے اس طلسم کی کامیابی پر اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ آخر کار اس نے کہا، اب میں اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکوں گا اور اپنے تمام دشمنوں کو اپنے قابو میں رکھ سکوں گا۔ اے ایوب کے دانش مند بیٹے، بتا میں تجھے اس عظیم خدمت کے بدلے کیا انعام دوں؟ ابن ایوب نے جواب دیا، اے بادشاہ، ایک بوڑھے فلسفی کی ضروریات بہت ہی محدود اور سادہ ہوتی ہیں۔ میری درخواست تو بس اتنی ہے کہ آپ مجھے اپنے غار کو ضروریات سے آراستہ کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں اسے ایک بہتر خانقاہ میں تبدیل کر سکوں، اور یہی میری خواہش ہے۔
بادشاہ نے اپنے دل میں اس معمولی معاوضے کی ادائی پر خوشی محسوس کرتے ہوئے اپنے خزانچی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ابو ایوب کو اس کی خانقاہ کی تعمیر میں جتنی رقم درکار ہو دے دے۔ شاہی اجازت ملنے کے بعد نجومی نے احکام جاری کیے کہ چٹان تراش کر مختلف کمرے بنائے جائیں تاکہ ان سب کے راستے اس بڑے نجوم کے بال تک پہنچ سکیں، اور ان تمام کمروں کی آرائش ترکوں کے شاندار دیوان خانوں کی طرز پر کی گئی۔ دیواروں پر موٹے مخملی پردے لٹکائے گئے۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، نجومی نے کہا، میری بوڑھی ہڈیوں کو پتھروں کی کوچ پر سخت تکلیف پہنچے گی، اس لیے ان گیلی دیواروں کو پردوں کی سخت ضرورت ہے۔ نجومی نے کئی غسل خانے بھی تعمیر کرائے جن میں ہر قسم کے عطر اور خوشبوئیں مہیا کی گئیں اور خوشبودار تیل بھی رکھے گئے۔ نجومی نے کہا، غسل کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تاکہ جسم کی سختی کو ملائم اور نرم رکھا جائے اور جسمانی تازگی کو بحال رکھا جا سکے۔ کمروں کو روشن رکھنے کے لیے چاندی کے خوبصورت اور شفاف لیمپ بھی لگائے گئے اور ان میں خوشبودار تیل ہمیشہ موجود رہتا، اور یہ سب نجومی نے اس نمونے کے مطابق بنایا جو اس نے مصر کے مقبروں میں دیکھا تھا۔ چراغوں میں جو تیل جلایا جاتا تھا وہ بڑا خوشبودار تھا اور اس سے جو روشنی پیدا ہوتی تھی وہ دن کی طرح روشن تھی۔ نجومی نے کہا کہ یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے کہ سورج کی روشنی ایک فلسفی کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ بادشاہ کے خزانچی کو خانقاہ کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ خرچ کی جانے والی رقم کے مطالبے پر غصہ آنے لگا اور آخر کار وہ شکایت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے شکایت سننے کے بعد کہا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس بوڑھے آدمی نے تعمیر کا تجربہ مدتوں مصری احرام کے اندرونی کمروں کو دیکھ کر حاصل کیا ہے، ہمیں اس کے تعمیراتی تجربوں کو عمل میں لانے میں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ اس طرح اس بوڑھے نجومی کے مطابق کمروں کی آرائش اور زیبائش کا کام بھی آخر کار ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کا کہنا صحیح تھا، خانقاہ کی تعمیر اور آرائش کا کام آخر کار ختم ہو گیا اور وہ خانقاہ ایک عظیم الشان محل کی شکل اختیار کر گئی۔ ابن ایوب نے خزانچی سے کہا، اب میں مطمئن ہوں اور اب میں خود کو کمرے میں بند کر لوں گا اور مطالعے میں مصروف رہوں گا۔ ہاں، تھوڑے وقفے کے بعد دماغی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مجھے تفریح کی ضرورت ہوگی۔ اب فلسفی ابن ایوب اپنی زندگی سکون اور آرام کے ساتھ خانقاہ میں گزار رہا تھا، اور بادشاہ اپنا وقت مینار کے بڑے کمرے میں بیٹھ کر پتلیوں کی خوفناک جنگ میں اپنا وقت گزارتا۔ ایک بوڑھے جنگجو بادشاہ کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ اپنا وقت مصنوعی پتلیوں کو مہروں کی طرح حرکت میں لا کر خون خرابہ کرتا رہے، کیونکہ اسی میں اس کی تفریح کا سامان تھا۔ کچھ عرصے تک بادشاہ شور مچاتا رہا اور اپنے پڑوسیوں پر طنز کرتا رہا اور ایسی حرکتیں کرتا رہا کہ وہ غصے میں آ کر اس پر حملہ کر دیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے تمام پڑوسی حاکم اس کی غارت گری سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کسی کو بھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی، اور اس طرح کئی مہینے تک گنبد پر نصب کیا ہوا پیتل کا گھڑ سوار خاموش کھڑا رہا اور اپنے نیزے کے ساتھ جو ہوا میں بلند تھا ساکت رہا، اور بادشاہ کو اپنے غارت گری کے کھیل سے فرصت مل گئی، اس لیے وہ اپنی عادت کے خلاف چڑچڑا ہو گیا۔ آخر کار ایک دن اچانک طلسماتی گھڑ سوار نے چکر لگایا اور اپنے نیزے کو جھکا کر گوٹ کس کے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ فوراً مینار کی طرف پہنچا، لیکن جادو کی میز نے اس سمت حرکت نہ کی اور نہ ہی کوئی جنگجو لکڑی کی پتلی حرکت میں آئی۔ پریشان ہو کر بادشاہ نے گھڑ سوار فوج کا دستہ پہاڑوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے۔ فوج کا دستہ 3 دن کے بعد واپس لوٹا اور سردار نے بتایا کہ انہوں نے پہاڑ کے ہر درے کی تلاشی لی، لیکن انہیں دور تک کسی حملہ ور کا پتہ نہ چل سکا۔ ہاں، البتہ ان کی تلاش کے دوران انہیں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی دوپہر کے وقت ایک چشمے کے پاس سوتے ہوئے دکھائی دی اور اسے وہ قیدی بنا کر ساتھ لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے انتہائی تعجب سے کہا، اسے ہمارے دربار میں بھیجا جائے۔ چنانچہ حسین دوشیزہ کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اسے تمام قیمتی زیورات سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سفید چمکدار ہیرے اس کی بکھری ہوئی زلفوں میں پروئے گئے اور اس کی پیشانی قیمتی جواہرات سے دمک رہی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی چمک نظر کو چکا چوند کر رہی تھی۔ اس کا سنہرا گلوبند اور مالے کی زنجیریں نیچے تک لٹک رہی تھیں، اور زنجیر کے نچلے حلقے میں ایک ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔
اس کی گہری اور سیاہ آنکھوں سے شعلے کی لپک نے ابو حفظ کے مرجھائے ہوئے دل میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں گوتھک بادشاہ کی بیٹی ہوں، جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک اس ملک پر حکومت کرتا تھا۔ میرے والد کی فوج ان پہاڑوں پر جادو کے عمل سے تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اسے جلا وطن کر دیا گیا ہے، اور اس کی بیٹی کو قیدی بنا کر آپ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن ایوب نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہوشیار ہو جائیں، مجھے تو یہ شمالی علاقوں کی وہ جادوگرنی معلوم ہوتی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روپ بدل کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جادو کی تحریر پڑھ سکتا ہوں، اور اس کے بدن کی ہر جنبش سے سحر نمایاں ہے۔ بے شک یہی وہ دشمن ہے جس کی طرف طلسماتی گھڑ سوار نے اشارہ کیا ہے۔ اے ابن ایوب، بادشاہ نے جواب دیا، تم ایک دانشور انسان ضرور ہو اور دنیا کے نامور نجومی بھی، لیکن عورتوں کے بارے میں بالکل بے خبر ہو، اور اس سلسلے میں دنیا کا کوئی آدمی مجھ سے بازی نہیں لے سکتا۔ اس دوشیزہ میں خطرے کی کوئی علامت نہیں ہے، دیکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے، اور اس کے حسن اور آنکھوں کی کشش نے میرا دل جیت لیا ہے۔ نجومی نے کہا، خبردار بادشاہ سلامت، میری طلسمات سے آپ کو کئی فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے ہیں، اس لیے اس قیدی دوشیزہ کو آپ میرے حوالے کر دیں تاکہ میری غم خوار اور ہمدرد بن سکے۔ اگر وہ حقیقت میں جادوگرنی نکلی تو میرے پاس اس کے منتر کا توڑ موجود ہے اور میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہارے پاس پہلے سے ہی دل بہلانے والی بہت سی ناچنے والی نہیں ہیں؟ نجومی نے کہا، بے شک میرے پاس ناچنے والی بہت سی عورتیں ہیں، لیکن گانے والی کوئی عورت نہیں ہے، اور مجھے ایک خوش گلو عورت کی سخت ضرورت ہے جو اپنی آواز کے حسن سے میرے کھلے ہوئے ذہن کو آسودگی بخش سکے اور مطالعے سے تھکی ہوئی روح کو سکون عطا کر سکے۔ بادشاہ نے بے قراری سے کہا، اس عورت کو تو میں نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، مجھے اس کو دیکھنے سے راحت پہنچی ہے۔ نجومی کی مزید درخواست اور التجاؤں سے بادشاہ کو اور غصہ آنے لگا، اس لیے دانشمند نجومی نے خود کو اپنی خانقاہ میں بند کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی ناکامی پر غور کر سکے۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر بادشاہ کو اس خطرناک دوشیزہ سے خبردار رہنے کے لیے تنبیہ کی، مگر بوڑھا بادشاہ جو اس دوشیزہ پر فریفتہ ہو چکا تھا، اب تو وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ اس گوتھک شہزادی کا منظور نظر بن سکتا ہے۔ وہ جوانی سے بے شک محروم تھا، لیکن اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس طرح بوڑھے بادشاہ نے مشرقی اور مغربی ممالک کے تمام جواہرات، زیورات، ریشمی کپڑے اور افریقہ سے برآمد کی ہوئی خوشبوئیں اور تمام قیمتی اشیاء شہزادی کے سامنے پیش کی۔ اس کی تفریح اور دل بستگی کے لیے ایسی ہی اور نمائشوں کا اہتمام کیا گیا، مگر شہزادی نے اس تمام اہتمام پر کوئی توجہ نہیں دی، اور بادشاہ شہزادی کے دل میں محبت پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ شہزادی نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نہ تو کبھی کوئی تیوری چڑھائی اور نہ اس کے ہونٹوں پر مسرت نمودار ہوئی۔ اس کی آواز میں ایک خفیہ سی کشش پیدا ہوئی تھی۔ ایک ہی لمحے میں بادشاہ نے سر ہلایا اور اس پر نیند غالب آ گئی، اور وہ گہری نیند سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو تازہ دم محسوس کیا۔ اب وہ روزانہ گہری نیند سوتا اور رات کو دل پسند خواب دیکھتا، جن کی وجہ سے اس کے جذبات کو سکون حاصل ہوتا۔ خواب میں وہ دیکھتا کہ جیسے تمام لوگ اس کی صورت پر طنز کر رہے ہیں اور اس کی دولت کے غیر ضروری اسراف پر اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ آخر کار دشمن کا خطرہ نمودار ہوا، مگر اس کے طلسماتی گھڑ سوار نے کسی قسم کا کوئی بھی اشارہ نہیں کیا۔ اس سے دارالحکومت میں ہنگامہ برپا ہو گیا، اور باغیوں نے اس کے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ نتیجے میں بادشاہ کی جنگجویانہ آگ بھڑک اٹھی۔ اپنے گارڈ کے دستے کے ساتھ بادشاہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے بڑھا اور خطرے کو مٹا دیا۔ جب دوبارہ امن قائم ہو گیا تو بادشاہ نے نجومی کو بلایا، جو کئی دنوں سے اس خانقاہ میں بند غم اور غصے میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نجومی کی طرف بڑھا اور رضاجویانہ انداز میں بولا، اے ایوب کے دانشمند بیٹے، تم نے تو اس دوشیزہ قیدی کی طرف سے خطرے کی پیشن گوئی کی تھی، اب مجھے بتاؤ کہ میں خطروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ نجومی نے جواب دیا، اپنی اس کافر دوشیزہ کو فوراً اپنے سے دور کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا،
उस दोशीज़ा को दूर करने के बजाय मैं अपनी तमाम सल्तनत को छोड़ दूंगा। नजूमी ने कहा, आप बहुत जल्द अपनी हुकूमत और उस दोशीज़ा दोनों से महरूम हो जाएंगे। इब्ने हब्स ने कहा, ए नजूमियों के सरदार, गुस्सा ना कीजिए और मुझे इन परेशानियों से बचाने की तदबीर सोचिए जिनमें मैं घिरा हूँ। मुझे शान और शौकत की कोई परवाह नहीं है, मुझे इक़्तिदार की और हुकूमत और ताकत की भी कोई परवाह नहीं। मेरी तो बस अब यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन किसी गोशा आफियत में बैठकर आराम और सुकून से गुजार सकूं। नजूमी ने थोड़ी देर के लिए उसकी बात पर ध्यान दिया और बादशाह को अपनी घनी भौं में धसी हुई आंखों से देखकर कहा, बताओ मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा मतलूबा गोशा आफियत मुहैया कर दूं? ए नजूमी, तुम खुद अपना इनाम तजवीज कर दो। ये कुछ भी हो, जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर वो मेरे इम्कान में हुआ तो यकीनन मैं तुम्हें वो जरूर दे दूंगा। नजूमी ने कहा, आपने सहराए अरब में इरम के बाग के बारे में जरूर सुना होगा। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उस बाग के बारे में सुना है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ ऐसी हिकायतें ही हैं जो अक्सर ज्यादा सफर करने वाले बयान करने के आदी हैं। नजूमी बोला, ए बादशाह, मुसाफिरों की कहानियों को झूठ न समझिए, क्योंकि उनमें दानिशमंदी और इल्म के ऐसे खजाने पोशीदा होते हैं जिनका ताल्लुक दूर दराज इलाकों से होता है। इसीलिए इरम के बाग और महल के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सच है, और मैंने तो खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। इस सिलसिले में मैं अपनी मुहिम बयान करता हूँ, आप उसे गौर से सुने, क्योंकि उसका ताल्लुक आपकी ख्वाहिश से है। मेरे बचपन के जमाने में जबकि सहराए अरब के एक बाशिंदे की तरह मैं अपने बाप की ऊँटों की निगरानी करता था, अदन के सहरा के सफर में एक ऊँट दूसरों से अलग हो गया और गुम गया। मैंने कई दिन तक उसे तलाश किया, आखिर नाकाम होकर थक गया और एक खजूर के दरख्त के साए में, जिसके पास एक कुआं था, मुझे नींद आ गई। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने खुद को शहर के दरवाजे पर खड़ा पाया। मैं दरवाजे में दाखिल हुआ। मुझे खूबसूरत दरख्त और बड़ी बड़ी इमारतें, बाजार और सजी हुई गलियां और सड़कें नजर आईं, लेकिन वो शहर सुनसान था और वहां मुझे दूर तक कोई बंदा बशर नजर नहीं आया। मैं घूमता रहा और आखिरकार एक शानदार महल और बाग में पहुंच गया। बाग में खूबसूरत फव्वारे थे और खूबसूरत मछलियां नहरों में गोते लगा रही थीं। खूबसूरत फूलों की क्यारियां दिल को लुभा रही थीं। दरख्तों की शाखें लजीज फलों से लदी हुई थीं, लेकिन इन रौनकों के बावजूद वहां कोई इंसान नजर न आया। मेरा दिल इस तन्हाई पर बहुत घबराया और मैंने उस मकाम से रवाना होने का फैसला कर लिया। बहरहाल शहर के दरवाजे की तरफ वापसी से पहले मैंने महल की तरफ देखा, मगर वो अचानक गायब हो चुका था और अब मेरी नजरों के सामने ना वो बाग था, ना वो चश्मे, ना वो फव्वारे और ना ही वो फूलों की क्यारियां और ना फलों से लदी हुई दरख्तों की डालियां। दूर तक जंगल ही जंगल था। करीब ही मुझे एक बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया जो यहाँ के तमाम हालात से बाखबर था और उस इलाके की तमाम खुफिया बातों को अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। दरवेश ने मेरी कहानी सुनकर कहा, हाँ, वो इस सहरा का अजूबा है। तुम बाग इरम की बात कर रहे हो और उसका नजारा सिर्फ तुम जैसे मुसाफिर ही कर सकते हैं। थकावट और तकलीफ में खूबसूरत मीनार और महलात, फूलों की महक से मुअत्तर बागात और फलों से लदे हुए दरख्त, और फिर अचानक ये सब मंजर गायब हो जाता और फिर दूर तक सुनसान सहरा सामने आ जाता है। और यही इस बाग की कहानी है। पुराने जमाने में जब इस जमीन पर कौम आद आबाद थी, बादशाह शद्दाद ने यहाँ एक शानदार शहर आबाद किया था। जब उसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो उस शहर की शान और शौकत को देखकर उसका दिल घमंड और गुरूर से भर गया और उसने फैसला किया कि यहाँ एक ऐसा शाही महल तामीर किया जाए जो अपनी शान और अजमत में बेमिसाल हो और उसके बागात जन्नत के उन बागों से भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार हो। उसने ऐसे आलीशान महल और बागात तामीर कराए, मगर गुरूर और सरकशी की वजह से वो महलात और बागात औंधा दिए गए। वो इंसानी नजरों से ओझल रहते हैं, हाँ, कभी कभी नजर आ जाते हैं, ताकि मगरूर बादशाह के गुरूर के वाक़े की याद हमेशा ताज़ा रह सके। ए बादशाह, ये कहानी और जो अजायबात मैंने देखे हैं मेरे जहन में आबाद हैं, और जब मैं मिस्र में रहता था किताब दानिश मेरे पास थी। मैंने कई बार इरादा किया कि मैं इरम के बाग में दोबारा जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया और मैंने उन आंखों के सामने वही मंजर दोबारा देखे।
میں نے شداد کے محل پر قبضہ کیا اور کئی دن تک اس کی نقلی جنت میں قیام کیا۔ وہ روحیں جو اس محل کی نگراں تھیں میری طلسماتی قوت کی تابع دار بن گئیں، اور انہوں نے مجھے وہ تمام راز بتا دیے تھے جن کی وجہ سے وہ محل اور باغ نظر آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اور اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے پہاڑوں پر ایسے باغات اور محلات تعمیر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہوں اور کتاب دانش آج بھی میرے قبضے میں ہے۔ ابو حفظ نے کہا، اے ایوب کے دانشمند بیٹے، تو حقیقت میں ایک عظیم سیاح ہے اور دنیا کے تمام عجائبات کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے میرے لیے بھی ایک ایسی ہی جنت بنا دے۔ میں تجھے منہ بولا انعام دوں گا، بلکہ میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ نجومی نے کہا، افسوس، آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ایک بوڑھا فلسفی ہوں اور میری تمام خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ ہاں، البتہ انعام کی جگہ آپ ایک ایسے گھوڑے کا انتظام کر دیں جو میرے سامان کے ساتھ جادوئی محل کے دروازے میں داخل ہو سکے۔ بادشاہ خوشی سے اس پر راضی ہو گیا اور نجومی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی کٹیا کے اوپر اس نے سب سے بڑا دروازہ تعمیر کرایا جو بربری طرز تعمیر کا نمونہ تھا، اور اس کے وسط میں ایک بڑا مینار بنایا گیا۔ اس مینار کے بیرونی حصے میں ایک ڈیوڑی تھی جس میں اونچے ستون نصب تھے، اور اس کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا جس میں 33 اور چھوٹے چھوٹے دروازے تھے۔ نجومی نے اپنے ہاتھ سے چھوٹے دروازے کے بنیادی پتھر پر ایک بڑی سی چابی کی شکل بنائی اور باہر کے بنیادی ستون پر ایک دیو جیسے ہاتھ کی تصویر کندہ کی۔ یہ دو ایسے طاقتور طلسماتی نشان تھے جن پر ایک نامعلوم زبان کے جملے لکھے ہوئے تھے۔ اس دروازے کے مکمل ہو جانے کے بعد نجومی نے خود کو 2 دن تک علم نجوم کے کمرے میں بند رکھا اور اپنے جنتر منتر پڑھنے میں مصروف رہا، لیکن تیسرے دن وہ پہاڑی پر چڑھا اور پورا دن چوٹی پر گزار دیا۔ رات کی آخری گھڑی میں وہ نیچے اترا اور بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، آخر کار بادشاہ سلامت، میں اپنی محنت اور ارادے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پہاڑی کی چوٹی پر وہ عظیم الشان محل تعمیر ہو چکا ہے جو کسی انسانی ذہن کی پہنچ سے زیادہ عظیم اور برتر ہے۔ اس میں بڑے وسیع کمرے ہیں، دالان ہیں، شاندار باغات ہیں، ٹھنڈے فوارے ہیں، خوشبودار غسل خانے ہیں۔ مختصر یہ کہ پورے پہاڑ کو ایک ارم جیسی جنت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد طلسم پر ہے جو اسے عام انسانوں کی نظر سے چھپائے ہوئے ہے، اور یہ محل صرف انہی لوگوں کو نظر آ سکتا ہے جو طلسماتی رازوں سے واقف ہیں۔ بہت خوب، بادشاہ خوش ہو کر بولا، ہم کل ہی پہاڑ پر چڑھ کر اس پر قبضہ کریں گے۔ بادشاہ کو رات بھر نیند نہیں آئی، اور ابھی صبح کی پہلی کرن پہاڑ کی برفیلی سطح پر نمودار ہوئی تھی کہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گنے چنے ملازموں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی کی سمت جانے والے تنگ اور ڈھلوان راستے پر چڑھنے لگا۔ ان کے علاوہ ایک خوبصورت گھوڑی پر گوتھگ شہزادی اپنے زرق برق لباس میں بادشاہ کے ساتھ تھی۔ نجومی بادشاہ کی دوسری طرف تھا اور آہستہ آہستہ اپنی مصری نقشین لاٹھی کے سہارے پاؤں جماتے ہوئے چل رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ بادشاہ نے محل کے میناروں کو اوپر چمکتے ہوئے دیکھا، لیکن دور تک باغ کی قطاروں کا منظر اور دوسری چیزوں کے آثار نظر نہیں آئے، تو اس نے کہا، محلات تو نظر نہیں آئے، یہی تو جادو کا کمال ہے۔ نجومی نے جواب دیا، اور آپ کو یہ سب اس وقت تک نظر نہیں آئیں گے جب تک آپ طلسماتی دروازے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور جب بادشاہ اور اس کے تمام ملازمین دروازے کے پاس پہنچے تو نجومی ٹھہر گیا، اور اس نے طلسماتی ہاتھ اور طلسماتی چابی کی طرف اشارہ کیا جو اس نے ستون پر بنائے تھے، اور کہا، یہی وہ طلسماتی نشان ہیں جو اس جنت کے محافظ ہیں۔ جب تک وہ طلسماتی ہاتھ نیچے پہنچ کر چابی نہیں اٹھاتا، اس وقت تک نہ تو کوئی فانی قوت اور نہ ہی کوئی طلسماتی ہنر اس راز کو فاش کر سکتا ہے۔ ابھی بادشاہ منہ کھولے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ شہزادی اپنے گھوڑے کے ساتھ چھوٹے دروازے میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھیے، مجھے میرا انعام مل گیا، نجومی نے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ مسکرایا اور پھر غصے میں آ کر بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ اے ابن ایوب، تم میرے استبل کا سب سے طاقتور گھوڑا لے کر میرا تمام خزانہ لے جا سکتے ہو، مگر تم میری سب سے زیادہ چہیتی شہزادی کو نہیں لے جا سکتے۔ تم جانتے ہو یہ مجھے دل سے عزیز ہے۔ نجومی بولا،
مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس کتاب دانش نہیں ہے جس کی مدد سے میں دنیا کے تمام چھپے ہوئے خزانے حاصل کر سکتا ہوں؟ اب شہزادی میری ہے، شاہی فرمان کے مطابق اس پر اب میرا حق ہے۔ شہزادی نے اپنی گھوڑی پر بیٹھے ہوئے حقارت سے دو بوڑھوں کو ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، اے صحرا کے کمینے انسان، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو کئی علوم اور فنون کا ماہر ہے، لیکن میں تیرا آقا ہوں، اپنے بادشاہ کا خیال کر اور مجھ سے جھگڑا نہ کر۔ نجومی نے جواب دیا، اے چھوٹی سی سلطنت کے مالک اور اے معمولی انسان، تو اس کا آقا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب دانش ہے؟ جا اور اپنی چھوٹی سی سلطنت پر حکومت کر، میں اپنی آرام گاہ میں بیٹھ کر تجھ پر کہے لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر نجومی نے شہزادی کی گھوڑی کی لگام کو پکڑا اور اپنی لاٹھی زمین پر مار کر گوتھک شہزادی کے ساتھ فصیل کے وسط میں غائب ہو گیا۔ حیرت کی وجہ سے بادشاہ ساکت ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے تمام کاریگروں کو پہاڑ کو کھودنے کا حکم دیا تاکہ نجومی کو باہر نکالا جا سکے، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پیتل کا گھڑ سوار مینار پر اپنا نیزہ سنبھالے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں سے ابن ایوب غائب ہوا تھا۔ کبھی کبھی پہاڑی کے سینے میں سے موسیقی کی آواز اور نسوانی آواز سنائی دیتی، اور ایک دفعہ ایک کسان بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ پہاڑی کے ایک شگاف سے اس نے نجومی کو اس شہزادی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے نجومی کو غنودگی کی حالت میں دیکھا تھا۔ بادشاہ شگاف کے پاس پہنچا مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے مزدوروں کو پھر حکم دیا کہ وہ کھدائی کریں تاکہ محل اور باغ تک رسائی ہو سکے، مگر وہ ناکام رہا۔ لوگ بادشاہ کو احمق سمجھنے لگے اور اس محل اور باغ کو احمقوں کی جنت کہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے وہ تمام دشمن جنہیں وہ شکست دے چکا تھا اس پر حملہ کرنے لگے، اور اس طرح بادشاہ کی باقی عمر غم اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اسے اس پہاڑ کے قریب دفنا دیا گیا جہاں آج الحمرا کے محلات کے آثار پائے جاتے ہیں۔ الحمرا کی تعمیر باغ ارم کے نقشے کے مطابق کی گئی تھی، اور وہ طلسماتی دروازہ آج بھی وہاں موجود ہے جس کی حفاظت طلسماتی ہاتھ اور چابی کر رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے محل میں داخل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے نیچے آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جس میں بوڑھا نجومی حسین شہزادی کے نغمات سن رہا ہے اور اس پر غنودگی چھائی رہتی ہے۔ گرمیوں کی راتوں میں الحمرا کے چوکیداروں کو اب بھی کبھی کبھی موسیقی کے مدھم سر سنائی دیتے ہیں۔ الحمرا کے محلات میں پہنچ کر اسی وجہ سے غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ پرانی کہانیوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آج بھی شہزادی نجومی کی قید میں ہے اور نجومی پر اس کے مدھر گیتوں کی وجہ سے غنودگی طاری ہے، اور یہ کیفیت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک طلسماتی ہاتھ چابی تک نہیں پہنچتا اور پہاڑوں کا طلسم نہیں ٹوٹتا۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔